الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے 2 ہفتے سے جمعہ کے موقع پر اولاد کی اور اپنے ماتحتوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہے، اور آپ کے سامنے بچوں کی اور بچیوں کی ایمانی تربیت سے متعلق کچھ باتیں سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے بچوں اور بچیوں کی اخلاقی تربیت سے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ جو حضرات پچھلے ہفتے جمعہ کے موقع پر موجود تھے تو انہوں نے سنا کہ بچوں کو ادب اور اخلاق سکھانا ایمانی تربیت کے بعد، ایمان اور عقیدے میں ان کو پختہ بنانے کے بعد یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم جہنم سے بچ پائیں گے اور نہ ہماری اولاد جہنم سے بچ پانے جیسی بن سکے گی۔ اور بچوں کو ادب سکھانا، اخلاق سکھانا کتنا ضروری ہے۔ پھر یہ بات شروع ہوئی تھی کہ دیکھو 4 طرح کی اخلاقی خرابیاں اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کی حد نہیں، اور ان 4 طرح کی اخلاقی خرابیوں سے اور اخلاقی برائیوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانا یہ از حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اخلاقی برائیاں ہیں اور خرابیاں ہیں جس پر نگرانی رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، اپنے پاس پڑھنے والوں کو، پڑھنے والیوں کو، اور اپنے زیر نگرانی خاندان کے جو بچے ہیں ان کو، بستی کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو، ان ساری اخلاقی برائیوں سے بچانا ضروری ہے، اور اچھے اخلاق، اچھے عادات ان کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ جو 4 خرابیاں اخلاقی طور پر بڑی عروج پر ہے، تو ان میں سے پہلی خرابی آپ کو سنائی گئی تھی جھوٹ کی، کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں الا ماشاء اللہ کوئی بچہ ہو جو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اور یہ جھوٹ کی جو خرابی ہے کہ جھوٹ آدمی کو فسق اور فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق اور فجور جہنم کی طرف، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نظر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کے رجسٹر میں کوئی جھوٹا لکھا جائے تو پھر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ سچ پر نہیں آ پاتا، کیونکہ وہ تو جھوٹا ہے، پھر وہ سچ کیسے بول سکتا ہے۔ اور یہ جھوٹ انسان کو بہت ساری گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے، بہت ساری برائیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ دوسری جو خرابی عام ہو گئی ہے
وہ ہے چوری اور خیانت. اور یہ جھوٹ اور چوری اور خیانت دونوں بڑے گناہ ہیں، اور پورا معاشرہ اور سماج اس سے سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے. ایک باپ، ایک ماں، ایک بھائی، ایک بیوی، ایک شوہر، یہ دونوں طرح کی برائیوں کی وجہ سے آج بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں. جو زندگیوں میں خیر اور خوبی ہونی چاہیے تھی، اس چوری اور خیانت نے اور جھوٹ نے ساری خیر اور بھلائی کو آگ لگا دیا. یہ دو خرابیوں پر کچھ تفصیل سے گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی تھی. در حقیقت ایمانی تربیت کے بعد ہی ہم اپنے بچوں کو اخلاقی تربیت دے سکتے ہیں. جب ہم بچوں کو بچپن ہی سے دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے تربیت کریں گے اور ان کو یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے جب دیتے رہیں گے تو پھر کہیں جا کر ہماری اخلاقی تربیت کا اثر ہوگا کہ ہم بچوں کو جب بتائیں گے کہ جھوٹ بری چیز ہے تو پھر یہ بچہ اپنے ماں کی، باپ کی اور اپنے استاذ کی، استانی کی اور اپنے گھر کے ذمہ دار آدمی کی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لے. جیسے ہمارے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کرتے تھے تو اللہ کا خوف اور ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا، اور پھر ان کو جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے روکا جاتا تھا تو وہ ان کے لیے ایک مضبوط چیز بن جایا کرتی تھی. کتنا مشہور واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کی والدہ نے جب ان کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا تو نصیحت کر کے بھیجی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور 40 اشرفیاں ان کے بغل کے اندر کرتے کی بغل میں سی کر رکھ دی. راستے میں قافلے پر چوروں نے اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، تلاشی لی، ان کی بھی تلاشی لی، کچھ ملا نہیں. پھر پوچھا بچہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے. کیا ہے؟ تو 40 اشرفیہ ہے. پھر پوچھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سردار کے پاس لے جائے گے. اس نے پوچھا تو انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا کہاں پر ہے اگر ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری ماں نے میرے کرتے کی بغل میں اس کو سل دیا ہے تاکہ وہ چوری نہ ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے تو تلاشی لے لی تھی، تمہارا مال بچ سکتا تھا، لیکن پھر بھی تم نے سچ بولا اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالا اور اپنے مال کو بھی خطرے میں ڈالا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے معصومیت کے ساتھ کہا کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس سچائی کا اور جھوٹ سے بچنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جو سردار تھا چوروں کا، وہ مسلمان، وہ سچی پکی توبہ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ان کے بچپن میں کی. اور جب سردار ہی نیک بن گیا تو اس کی پوری پلٹن ہی نیک بن گئی. جب بچوں کی اس طرح سے دینی اعتبار سے تربیت ہوگی اور ان کو سمجھایا جائے گا کہ بیٹا جھوٹ بہت بری چیز ہے اور ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے، چوری بہت بڑی چیز ہے، خیانت بہت بری چیز ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ہے اور منافقت کی نشانی ہے، تو پھر بچوں میں اس کے اثرات پڑیں گے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا، بچوں کو اللہ کا استحضار نہیں ہوگا، تو یہ ہماری اخلاقی تربیت کے پانی کا بلبلہ ثابت ہوگا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا تھا کہ کوئی پانی میں دودھ میں پانی نہ ملائے. جا کر جب آپ رات میں تفتیش کر رہے تھے، ایک گھر کے پاس رکے، باہر سے باتیں سنی تو اندر ماں اور بیٹی بات کر رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے بیٹا پانی میں کچھ دودھ میں کچھ پانی ملا دو. بار بار میری زبان پر جو آ رہا ہے پانی میں دودھ ملا دو، تو یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے آ رہا ہے، کیونکہ آج تو پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا.
تو بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المومنین نے جن کا حکم ہم کو ماننا واجب ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے کہا کہ عمر تھوڑی نہ ہے یہاں پر تم کو دیکھنے کے لیے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اگر عمر نہیں ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو ہے۔ جب اللہ کا استحضار ہوگا تو پھر یہ کیفیات پیدا ہوگی، ورنہ قانون، ضابطے زندگی کے ہر گوشے میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر نکلا، راستے میں بھوک لگی تھی، ایک چرواہا دکھا جو غلام تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ ایک بکری ہم کو بیچ دو۔ اس نے کہا کہ میں تو غلام ہوں اور میرے پاس یہ بکریاں امانت ہے، میں چوری نہیں کر سکتا، میں خیانت نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بیچ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان لیتے ہوئے فرمایا کہ تیرے پاس ایک بہانہ بنا لے، اگر تو اپنے مالک سے کہہ دے گا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری کی جان لے لی اور بکری مر گئی ہے، تو وہ تجھ سے کبھی کچھ پوچھے گا نہیں اور تجھے پیسے بھی مل جائیں گے، ہم کو پیسوں میں تو بکری دے دے، اس کا دودھ ہم لے لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کو جھوٹ بول دوں تو میرا جھوٹ اس کے پاس تو چل جائے گا، لیکن پھر اللہ کہا جائے گا، مجھے تو اللہ کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اس کو لے کر چلو۔ ساتھ میں گئے مالک کے پاس اور مالک کو پیسے دے کر اس غلام کو خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، اور یہ فرمایا کہ تیرے چوری سے بچنے نے اور تیرے خیانت سے بچنے نے اللہ کے خوف کی وجہ سے تجھ کو آج دنیا میں بھی آزاد کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے پاس کی پکڑ سے بھی تو آزاد ہو جائے گا۔ تو جھوٹ، چوری، خیانت، اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور نوجوان بچے اور بچیاں، یہ کیا ہمارے بوڑھے مرد اور عورتیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑھے لکھے مرد اور پڑھی لکھی عورتیں، یہ بھی اس اخلاقی خرابیوں اور بگاڑ میں چلی گئی ہے، اور وہ ہے زبان کی بد کلامی، زبان سے گالی دینا، زبان کی بد اخلاقی۔ اس کے اندر ہر کوئی آج گرفتار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو ٹینشن آیا، غصہ آیا، لڑائی جھگڑے میں وہ گالی بکتا تھا، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے، فرینڈشپ میں، دوستوں میں جب انجوائے کرتا ہے اور فری لائف جیتا ہے تو بات میں گالی دیتا ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ اسی طرح سے آج پڑھے لکھے ٹیچر ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ٹیچروں کی زبان سے بات پر گالی نکلتی ہے۔ زبان ایسی ہو گئی ہے کہ یہ زبان اب خوشی ہو، غم ہو، حیرت ہو، پریشانی ہو اور کوئی کام ہو نہ رہا ہو تو اس وقت میں فوراً زبان سے دھڑا دھڑ گالیاں نکلتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن نہ یہ لان تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ فحش بکنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی یہ بدگوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپس میں ذرا سا تنازع نہیں ہوا کہ ماں بہن پر سے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، باپ پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کو لعن طعن کرے، اپنے باپ پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے باپ کو کیسے لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی جھگڑے میں دوسرے آدمی کو گالی دیتا ہے باپ پر، پھر وہ بھی اس کو پلٹا کر گالی دیتا ہے، تو گویا کہ آدمی خود دوسروں کو گالی دے کر اپنے باپ پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ دین اور شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا ہر آدمی
جو کلمہ پڑھنے والا ہو، جس کی زبان پر پاکیزہ کلمہ جاری ہوتا ہو، جس کی زبان پر ذکر الہی جاری ہوتا ہو، وہ زبان کبھی بھی بدگوئی نہ کرے، وہ زبان کبھی بھی ایسی باتیں اور ایسے کام، ایسی زبان سے باتیں اس کے نہ نکلے جو فحش ہو، بے حیائی والی بات ہو، یا گالی ہو، یا اس طرح کی اور دوسری اخلاقی خرابیاں زبان سے صادر ہوتی ہو. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. آج ایک انسان خود گالیوں کا ٹرینڈ چلا رہا ہے اور گالیاں دے کر وہ اپنی عزت کو خود نیلام کرتا ہے. گالیاں دینے والے کی بزرگوں نے مثال یہ دی ہے کہ ایک سانپ ہے، اس سانپ کو ایک آری کے ذریعے سے تھوڑا سا خراش لگ گیا. اب وہ سانپ سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا. وہ پلٹ کر آتا ہے، زخمی تو تھا ہی پہلے، اور بار بار اس آرے کو ڈنک مارتا ہے. اس ڈنک مارنے کی وجہ سے وہی ایک وقت آتا ہے کہ اس کا منہ زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو لپٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آری سے وہ کٹ کر مر جاتا ہے. تو ایسے ہی ایک انسان کی اخلاقی خرابیوں میں سے جو یہ خرابی ہے گالیاں دینا یا بدزبانی کرنا، یہ بدزبانی کرنے کے ذریعے سے فائدہ تو کچھ نہیں حاصل ہوتا، یہ خود ہی اپنی عزت کو، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. گالیاں دینے والے کو کوئی بھی سماج میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. آج بچے اور بچیاں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی زندگیوں پر جو بد اخلاقی کے اثرات پڑتے ہیں، جب یہ بعد میں بڑے ہو کر معاشرے اور سماج کا حصہ بنیں گے، یہ ماں بنے گی، یہ باپ بنے گا، یہ بھائی بنے گا، یہ بہن بنے گی، اور یہ ساس بنے گی، یہ سسرا بنے گا، یہ داماد بنیں گے، یہ بہو بنیں گے. اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہوگی اور یہ زبان کی تیزی ہوگی، زبان سے بدگوئی نکلتی ہوگی، زبان سے لعن طعن نکلتا ہوگا، زبان سے کلام نکلتا ہوگا، تو اس کے ذریعے سے پورا خاندان تباہ برباد ہوتا ہے. کتنے آج واقعات ہیں خاندانوں کے تباہ اور برباد ہونے کی اور خاندان کے بگاڑ کی. ہو سکتا ہے کہ پھر رشتے کا پاس و لحاظ رکھ کر کوئی اکرام کر لے، عزت کر لے، لیکن یہ عزت دل سے نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ زبان کنٹرول میں نہ ہو. ایک باپ بار بار بات پر گالیاں دے، بدزبانی کرے اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، زبان کی خرابیوں میں ملوث ہو، تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ باپ کا لحاظ کر لے، لیکن دل سے باپ کی محبت نہیں آ سکتی کبھی. ایک بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں آ سکتی بدزبانی کی وجہ سے، اور ایک بیوی کی شوہر کے دل میں محبت نہیں آ سکتی بدزبانی کے بعد. بدزبانی کے بعد ایک بھائی سے محبت نہیں کر سکتا، بدزبانی کے بعد ایک بہن سے محبت نہیں کر سکتی. داماد اور ساس سسرے، اسی طرح سے بہو اور ساس سسروں کے درمیان میں بدزبانی کی لعنت اگر ہوگی تو اس کے ذریعے سے کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں آ سکتی. ایک قوم دوسری قوم سے اس وقت تک جب تک کہ بدزبانی نہ چھوڑ دے قریب نہیں آ سکتی. بدزبانی سب سے بڑی خرابی ہے آج کے زمانے کی. اور یہ بدزبانی آتی کیسے ہیں؟ بدزبانی کے جو سورس ہے تو وہ ان سورس اور وجوہات کو ہم کو تفتیش کے ذریعے سے نکالنا پڑے گا کہ کیا کیا وجہ ہیں کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بچے گالیاں سیکھ رہے ہیں، بدزبانی سیکھ رہے ہیں، لعن طعن سیکھ رہے ہیں. سب سے پہلا بڑا ذریعہ تو یہی ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں اپنے ماں اور باپ سے بدزبانی سیکھتی ہیں کہ ماں اور باپ اگر یہ بدزبان ہو تو ان کے بچوں میں بھی وہ اثرات آتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم صاحب ایک پروفیسر صاحب کو ملنے گئے، ان کے دیگر بچے تو بڑے بڑے تھے، وہ پڑھنے کے لیے تھے دوسری جگہ پر، لیکن ایک 10-11 سال کا بچہ گھر میں تھا. مولانا صاحب اندر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بہت ہی شرارت کر رہا ہے، تو بلایا پروفیسر صاحب نے کہ بیٹا ادھر آؤ. وہ بچہ آیا، اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو ان کو سلام کرو. اس نے انکار کیا کہ میں نہیں سلام کرتا. تو انہوں نے اور زیادہ تیزی دکھائی اور کہا کہ بیٹا سلام کرو. یہ بڑے مولانا ہیں اور بڑے مولانا کو سلام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، پھر ان کو کیوں کروں؟ تو کہا کہ بڑے مولانا ہیں. تو اس نے کہا کہ میں بڑے مولانا کو بھی سلام نہیں کرتا. تو پھر اس نے کہا کہ بدتمیز، تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، خبیث، بدتمیز کہہ کر جیسے ہی اس کو ڈانٹا تو بچے نے بھی پھر بردستہ کہا کہ تم ہی خبیث اور تم ہی بدتمیز.
اور پھر یہ مارنے لگے تو بھاگ گیا۔ مولانا نے اس پروفیسر کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، بچوں کو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جس بچوں کو تم نے تربیت ہی نہیں دی پہلے سے سلام کرنے کی، اور اب اچانک اس کو سلام کا کہو گے تو تھوڑی نہ وہ سلام کرے گا۔ پہلے ہی سے تم نے ہر آنے جانے والے کو سلام کرنے کی عادت اس کو ڈالنی چاہیے تھی۔ اور چلو ٹھیک ہے نہیں ڈالی تو آج آپ محبت سے اس کو سمجھاتے کہ سلام کر دو، اور نہیں مانتا تو محبت سے سمجھا بجھا کے واپس کر دیتے، بعد میں بٹھا کر اس کو سلام کے آداب سکھاتے۔ تم نے کبھی اس کو کوئی مولانا بتایا ہی نہیں، آج ایک نئے مولانا آئے تو پھر اب وہ کیسے پہچانے گا؟ اور پھر تم نے تو حماقت یہ کر دی کہ بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک باہر سے آنے والے کے سامنے میرے باپ نے میری عزت اتار دی، تو جیسے تم نے اس کو بدتمیز کہا، خبیث کہا، تو الٹا تم کو بھی گالی سننی پڑی۔ تو تمہاری اصل میں یہ خباثت اور بدتمیزی کی وجہ سے تمہارا بچہ بدتمیز اور خبیث بنا ہے۔ تم نے اس کو سکھایا ہی نہیں کہ باپ کا حکم ماننا چاہیے، باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، پھر وہ کہاں سے کرے گا اس طرح سے اطاعت؟ تو ایک تو جگہ ہوتی ہے گھر، جہاں سے بچہ گالیاں سیکھتا ہے، بد کلامی سیکھتا ہے، بچی سیکھتی ہے۔ عام طور پر جس کی ماں بدتمیزی کرنے والی ہوتی ہے، لان تان کرنے والی ہوتی ہے، وہ بیٹی اپنے سسرال میں جا کر بدتمیزی اور لان تان کرنے والی ہوتی ہے۔ عام طور پر جس کا باپ بدتمیزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی بدتمیزی کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا سورس کہ جب بچے باہر نکلتے ہیں اور اڑوس پڑوس غلط ہوتا ہے اور آوارہ بچے ہوتے ہیں، تو ان آوارہ بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی گالیاں، ان کی بدتمیزی والے جملے وہ سنتا ہے اور پھر اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا سورس۔ تیسرا سورس ہے کہ جہاں سے وہ گالی اور بدتمیزی والے الفاظ سیکھتا ہے، وہ ہیں ٹیلی ویژن، فلمیں اور یوٹیوب پر چلنے والے پروگرام، اسی طرح سے اور سوشل میڈیا پر چلنے والے پروگرام اور ڈرامے۔ ان چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کو بد اخلاقی سکھائی جاتی ہے، گالیاں سکھائی جاتی ہے، اور وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کی وہ نقل اتارنا شروع کرتا ہے، اور اسی میں اپنے لیے خوشی، اپنے لیے عزت اور اپنے لیے وقار سمجھتا ہے، اور اپنے لیے وہ انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ اس کو سمجھتا ہے، ڈپریشن کو ختم کرنے کا، ٹینشن کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ اور بہت آسان فارمولہ اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم گالیاں دو تو پھر ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، گالیاں دو تاکہ ہم ریلیکس فیل کر سکیں، گالیاں دو تاکہ ہم سامنے والوں کو ذلیل کریں تو ہم کو عزت ملے۔ یہ تین چیزیں میں نے بتائی۔ چوتھی چیز، عام طور پر تعلیم اور ایجوکیشن اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اخلاق بگاڑے جائیں۔ حالانکہ تعلیم اور ایجوکیشن اس لیے تھا کہ بچے کو ادب اور سلیقہ آئے، بچے کے اندر اخلاق اور کردار آئے، لیکن آج کے ماحول میں یہ صرف کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے تعلیمی انسٹیٹیوٹ بھی پیسے کما رہے ہیں، اور وہاں سے پڑھ لکھنے والے بھی بعد میں چل کر قصائی بننے والے ہیں۔ تو اب یہ جو تعلیمی سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے، تو عام طور پر اسکول اور کالجز میں لڑکے اور لڑکیاں ہر طرح کے اخلاق والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور وہاں پر اچھائی پھر چلتی نہیں ہے وہاں کے نظام اور سسٹم کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے گالیاں، بد زبانی، فحش گوئی، یہ چیزیں بچوں میں عام ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے پاس پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ہماری نگرانی میں گھر اور بستی کے بچے اور بچیاں یہ بد زبانی نہ کرے، ان کے زبان اچھی ہو، شائستہ ہو، گالی گلوچ ان کی زبان سے نہ نکلے، فحش گوئی ان کی زبان سے نہ ہو، بڑوں کا ادب اور احترام کرنے والے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم بد زبانی چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو ایک نمونہ بنائیں، اچھا نمونہ، ہم ان سے میٹھی بات کریں، اخلاق سے بات کریں، کبھی بھولے سے بھی گالی گلوچ زبان سے نہ نکلنے دیں۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح سے نہ چھوڑ دے باہر، کوشش کرے اگر گنجائش ہو تو ایسی بستی میں اپنا مکان رکھے جہاں کے بچے بگڑے ہوئے اور آوارہ نہ ہوں، اور جہاں کی بچیاں بگڑی ہوئی اور آوارہ نہ ہوں۔ اگر ایسی جگہ نہ مل سکتی ہو یا ملی ہو تب بھی اس بات کی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں باہر بالکل نہ نکلے تو ضرورت سے نکلے، اور باہر ان کے برے دوستانے نہ ہو، بری سہیلیاں نہ ہو، غیر مسلم دوست نہ ہو، غیر مسلم سہیلیاں نہ ہو۔ اس کی وجہ سے بے شمار خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں۔
جب ہم نگرانی رکھیں گے تو پھر باہر والی جو گالیاں بدزبانی ہے وہ گھر میں نہیں آ سکے. تیسرا کام یہ کرے کہ گھر میں ٹی وی رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے. گھر میں ٹی وی رکھنا، گھر میں فلمیں دیکھنا، اور یہ پھر اپنے بال بچوں کو ساتھ میں لے کر دیکھنا، یہ تو خود ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں برائیوں کی اور خرابیوں کی. کون سمجھدار آدمی ایسا ہے جو یہ بولے کہ بھائی آج کل ٹی وی چینل ہو، چاہے وہ نیوز چینل ہو، اور آج کے جو سوشل میڈیا پر، سوشل پلیٹ فارم پر جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہوشیار بچے بنتے ہیں اور اخلاق والے بچے بنتے ہیں. بتاؤ کون بول سکتا ہے اس طرح؟ جتنے لوگ جانکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اچھی خاصی بڑی عمر والے لوگ بھی یہ سوشل میڈیا کے ڈراموں سے اور فلموں سے اور وی سی آر سے بگڑ گئے ہیں. یہ تو معصوم بچے، ان کی کیا اخلاق پر اور کردار پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ اور پڑ رہا ہے. تو ہم اتنی نگرانی رکھیں کہ گھر میں بھی ٹی وی نہ ہو اور گھر میں وی سی آر نہ ہو، گھر میں ریڈیو پر غلط سلط چیزیں اور ڈرامے نہ چل رہے ہو. اسی طرح سے اینڈرائڈ موبائل اگر ہیں تو اینڈرائڈ موبائل کی نگرانی اور واچ کا سسٹم بنائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں اولاد دی، میرے گھر میں اولاد دی، بچے اور بچیاں ہیں، ان کا مستقبل اب میرے ہاتھ میں ہے. میں ان کو نیک بناؤں تو یہ نیک بنے، میں ان کو برا بناؤں تو یہ برا بنے، اور پھر میں ان کی نگرانی تک نہ کر سکوں. مجھے یہ تک نہ پتا ہو کہ بستی میں کون کون لوگ میرے بچے کے دوست ہیں، میری بچی کی سہیلیاں ہیں، یہ مجھے دوسرے باہر والے آ کر بتائے. مجھے یہ تک پتہ نہ ہو کہ صبح سے شام تک میرے بچے اور بچی نے موبائل پر کیا کیا چیزیں ویڈیوز دیکھے ہیں، کیا کیا سوشل میڈیا پر اس نے کام کیے ہیں، یہ تک مجھے پتہ نہ ہو. اور یہ چیزیں بعد میں چل کر گھوم پھر کر بعد میں بڑے شاخسانے کے ساتھ اور بڑی رسوائی کے ساتھ سامنے آئے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں یا باپ مر گئے ہیں، یتیم تو اصل وہ ہیں کہ جن کے ماں باپ نے ان کو پیدا تو کر دیا ہے لیکن ماں اور باپ بننے کا فریضہ ادا نہیں کرتے. تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بچوں کی فل نگرانی رکھیں. ان کا دوست ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا وقت کہاں کہاں گزرتا وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جو لاپرواہی ہے کہ ماں کے ذمہ کر دیا کہ ماں جانے اور بچے جانے. ماں بھی سوچتی ہے کہ میرے کو دن بھر کام ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو میں وہ سیریل دیکھوں، ٹی وی دیکھوں، موبائل دیکھوں. باپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے وہ دیکھنے کی. اس طرح سے ماں بھی لاپرواہ اور غفلت میں، اور باپ بھی لاپرواہی اور غفلت میں، اور بچے بس اپنے ایسا سمجھیے کہ خدا کے حوالے ہے، جیسے بنے تیسے بنے. کل کو یہ بچے بڑے ہوں گے، اور یہ کل کو بچے بڑے ہونے کے بعد ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے جتنے گناہ اور جتنی نافرمانی اللہ کی وجود میں آئے گی، جتنا ظلم و ستم اور فساد ہوگا، وہ ان کے نام اعمال میں تو ہوگا ہی بچوں کے، لیکن وہ ان ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور اس کا حساب ان کو بھی دینا پڑے گا. زنا ہو، چوری ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو، بے رحم روی ہو، اور بدزبانی ہو، بد کلامی ہو، جھگڑے ہو، فساد ہو، اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب ایک باپ نہ کر رہا ہو تب بھی کل قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے ہوئے ہوں. اللہ اس کا احساس ہمیں نصیب فرمائے. آج میں نے تیسری چیز سنائی، اگلے ہفتے چوتھی چیز سناؤں گا انشاءاللہ، جو آج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.